السلام علیکم دوستو، میں محمد خورشید خان بول رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل اردو ادب کی جانب سے۔ آج میں آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کا موضوع ہے حیات اللہ انصاری۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کی تعلیمی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ جو بہن بھائی آج ہمارے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری تمام ویڈیو دیکھنے کی بھی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی تعلیمی معلومات میں گراں قدر اضافہ کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 8477965321۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حیات اللہ انصاری اور ان کی ادبی خدمات۔ حیات اللہ انصاری نے افسانے، ناولٹ اور ناولوں کے ساتھ ساتھ تنقیدی مضامین بھی لکھے، لیکن غیر اردو داں حضرات کو اردو سکھانے کے لیے ایک قاعدہ 10 دن میں اردو کے نام سے لکھا۔ حیات اللہ انصاری نے پریم چند سے متاثر ہو کر اپنے افسانے لکھے۔ حیات اللہ انصاری 1 مئی 1911 کو فرنگی محل لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام محمد حیات اللہ انصاری اور والد کا نام مولوی وحید اللہ انصاری ہے۔ 1928 میں آپ نے لکھنؤ سے فاضل ادب پاس کیا۔ 1929 میں 10ویں جماعت اور 1932 میں انٹرمیڈیٹ یو پی بورڈ سے پاس کیا۔ 1934 میں آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے PA کا امتحان پاس کیا۔ اسی دوران مہاتما گاندھی سے بہت عقیدت ہو گئی اور اس عقیدت کی بنا پر حیات اللہ انصاری کانگریس میں شامل ہوئے اور آخر وقت تک کانگریسی رہے۔ حیات اللہ انصاری 1937 میں ہفتہ وار اخبار ہندوستان لکھنؤ سے جاری کرتے رہے۔ 1944 میں پنڈت جواہر لال نہرو نے لکھنؤ سے روزنامہ قومی آواز جاری کیا اور حیات اللہ انصاری اس اخبار کے پہلے مدیر مقرر ہوئے۔ 1945 میں ایک فلم نیچا نگر نام سے بنائی۔ اس فلم پر آپ کو بین الاقوامی انعام بھی ملا۔ 1946 میں حیات اللہ انصاری نے سلطانہ بیگم سے شادی کر لی۔ 1952 میں UP میں قانون ساز اسمبلی کے رکن بنے اور اسی سال لکھنؤ میں تعلیم بالغان کے لیے تعلیم گھر قائم کیا۔ 1955 میں حیات اللہ انصاری مجلس عاملہ کے ممبر رہے۔ 1966 میں اور 1982 میں راجیہ سبھا کے ممبر بنے۔ حیات اللہ انصاری کے افسانے زندگی کے تمام پہلوؤں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ جدیدیت کی سیر ان کی تنقیدی کتاب ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی کہانیاں لکھیں جو میاں خوخو اور کالا دیپ کے نام سے شائع ہوئیں۔ حیات اللہ انصاری کا پہلا افسانہ بڈھا سود خور 1930 میں شائع ہوا۔ آخری کوشش، انوکھی مصیبت، 2.5 سیر آٹا، 12 برس بعد، کمزور پودا، سہارے کی تلاش، بھیک، موزوں کا کارخانہ ان کے مشہور افسانے ہیں۔ حیات اللہ انصاری کے 4 افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ حیات اللہ انصاری کا پہلا افسانوی مجموعہ انوکھی مصیبت کے عنوان سے 1939 میں شائع ہوا۔ دوسرا افسانوی مجموعہ بھرے بازار میں کے عنوان سے 1946 میں منظر عام پر آیا۔ تیسرا افسانوی مجموعہ شکستہ کنگورے کے نام سے 1947 میں چھپا۔ چوتھا افسانوی مجموعہ خلاص عنوان سے 1955 میں شائع ہوا۔
حیات اللہ انصاری کا پہلا ناول لہو کے پھول نام سے 1969 میں شائع ہوا۔ یہ ضخیم ناول ہے جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں گاؤں کے لڑائی جھگڑوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ دوسرا ناول مدار کے عنوان سے 1980 میں منظر عام پر آیا۔ تیسرا ناول گھروندہ ہے جو 1982 میں شائع ہوا۔ 1966 میں مراکش یونیورسٹی نے آپ کو اعزازی طور پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کی۔ حیات اللہ انصاری کو 1970 میں ساہتیہ اکیڈمی نے ان کا پہلا ناول لہو کے پھول پر 5000 روپے انعام اور ایک تمغہ دیا۔ 15 فروری 1999 کو آپ کا لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ آخری کوشش یہ ان کا مشہور افسانہ ہے۔ اس کے مرکزی کردار گھسیٹے، اس کا چھوٹا بھائی، فقیرہ اس کی ماں اور بہن کے ہیں۔ گھسیٹے اپنے گھر کی حالت کو سدھارنے کے لیے کلکتے چلے جاتے ہیں۔ وہاں 25 سال محنت مزدوری کے بعد اپنے گاؤں خالی ہاتھ واپس آتے ہیں۔ گاؤں آ کر دیکھتے ہیں کہ باپ مر چکا ہے، ایک بھائی جیل میں ہے، ایک بہن کی شادی ہو گئی ہے اور دوسری بہن کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ گھسیٹے گھر کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے آخری کوشش کرتے ہیں اور گھر کے بٹوارے میں گھسیٹے اپنے چھوٹے بھائی فقیرہ کا قتل کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ایک مختصر مضمون حیات اللہ انصاری۔ آپ کو یہ مضمون انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔